اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک چرواہے کا واقعہ بتائیں گے، جس نے اپنی زندگی میں نہ تو کبھی کوئی نماز پڑھی، نہ ہی کبھی کوئی روزہ رکھا اور نہ ہی کبھی کوئی عبادت کی، لیکن ایسا کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، میں جا کر مسلمانوں سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہے۔ چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ چرواہے کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے سردار ہیں، وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ وہ چرواہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے خیمے میں داخل ہوا۔ چرواہے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے کو اسلام اور ایمان کی دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا۔ چرواہے نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور میرا انعام کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے گلے لگائیں گے۔ یہ سن کر چرواہے نے کہا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک حبشی ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے گلے کیسے لگائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سفیدی میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد چرواہے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو کوئی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا مہینہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو وہ غازی ہوتا ہے یا شہید۔ اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ضمانت دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا
اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دے گا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے تم یہ بکریاں جو یہودیوں کی ہیں تم ان کو چروا کر واپس کر دو یہودیوں کو، کیونکہ یہ بکریاں تمہارے پاس کسی کی امانت ہیں۔ مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہودیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور دشمن کا مال مال غنیمت ہوتا ہے، لیکن وہ چرواہا ماہدے پر بکریاں چرا رہا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، تم پہلے بکریاں جا کر ان کے مالک کو واپس کر دو، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ اس چرواہے نے بکریاں لے جا کر واپس کر دی، پھر واپس آ کر جہاد میں شامل ہو گیا اور جام شہادت نوش کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے گئے تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا مجمع جمع ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں ایک آدمی ایسا ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ یہ شخص کون ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے ہو، لیکن میں اس کو جانتا ہوں۔ یہ وہ چرواہا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگو، آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ دوستو، موت اپنے مقرر وقت پر ضرور آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد۔ تو اندازہ کریں کہ اگر کچھ لمحے پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی موت ایسی حالت میں آئی کہ وہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔